عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں بحضور خداوند آ کر سر بسجدہ ہو کر اس کی شکر گزاری کر سکوں، مشکور رہوں، ممنون رہوں، کیونکہ خداوند میرا خدا، میرا نجات دہندہ، میرا دوست، میرا آسمانی باپ ہے۔ جب میں گناہ کے دلدل میں تھا، جب میں خدا سے دور تھا، جب میں خدا کے ساتھ دشمنی میں تھا، بے بس تھا، معذور تھا، تب خداوند یسوع مسیح نے میری جگہ لی اور اس نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب کی موت سہی۔ وہ موئے گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، وہ میرا خداوند ہے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے وقت معین پر اس نے اپنے نبوتوں کی تکمیل کی، جب اس نے خود جامع انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے۔ وہ اس نے تجسم لی۔ ابتدا میں خداوند نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور جب انسان کو بچانے کا موقع آیا تو خداوند نے انسان کی شبیہ لی، انسان کی صورت اختیار کی، انسان کا جامہ پہنا۔ جب ہم کتاب مقدس انجیل یوحنا اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں، یونانی بھاشا یا یونانی زبان میں ہم پڑھتے ہیں کائے ہول آگاس زارگز ایگینٹا، اور کلام مجسم ہوا۔ کلام نے خیمے کی صورت ہمارے درمیان رہے۔ وہ اس نے اپنا خیمہ، اپنا تمبو جو ہے، اس نے ہمارے تاریخ دنیا میں ڈالے تاکہ ہمارے ساتھ اپنی شناخت کر سکے اور ہمیں اپنے آغوش میں لے سکے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ وہ اندرون گھر سے نہیں بولتے، بیرون گھر سے بولتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کی ہر حصے کو میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ میری چابی کہیں کھوئی ہوئی ہے تو میں بیگم صاحبہ کو آواز دیتا ہوں کہ میری مدد کرے، بھائی کہیں سے ڈھونڈ لیں، مگر میں کسی کو باہر سے اندر آ کر یہ نہیں کہتا کہ بھائی میری چابی کہاں ہے، کیونکہ میں احمق کہلاؤں گا اس صورت میں۔ تو میرے اندرون گھر کی باتیں جو ہیں مجھے معلوم ہے، ہر چیز، ہر راز۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ خدا کیسے انسان کی صورت اختیار کی، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، روح مقدس ہمیں بہت ہی آرامش دے کر ہمیں روحانی طور پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کس طرح خدا نے انسانی صورت اختیار کر کے مجھ مسکین، لاچار، بیمار، خدا کے دشمن، خدا سے پرے، خدا سے دور انسان کو اس نے اپنے گلے لگا لیا۔ جب مذہب اور دین اور انسانی فلسفے نے مجھ پر بوجھ لادھے اور مجھ پر الزامات لگائے، اس وقت خدا نے وہ الزامات اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر لادا۔ کسی نے سوال کیا ہے، یہاں پر میں لانا چاہتا ہوں اس سوال کو، اور لازم ہے کہ ہم اس سوال کو جواب دیں۔ محمد ندیم صاحب نے یہ سوال کی ہے، اگر مسیح خدا ہیں تو ان کے سامنے قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ منطق کے مسیح نے ہماری نجات کے لیے قربانی دی غلط ہے، پر بندے کو، یہاں پر لکھا ہے مگر ہر ہے،
میرے خیال میں ہر بندے کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. گناہ ہم کریں اور سزا کسی اور کو ملے. کیسی جاہلانہ بات ہے، کیسی جاہلانہ بات ہے. کتاب مقدس پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام اور آپ اسے راولپنڈیوں کے نام، اسلام آبادیوں کے نام، لاہوریوں کے نام، کوئٹہ کے لوگوں کے نام، پشاوریوں کے نام، دلی والوں کے نام، ممبئی والوں کے نام، کابل والوں کے نام، کیسا بھی لیں یہ آپ کے لیے ہے. اس زمانے میں کرنتھیوں کے لیے خداوند کا کلام ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمارے لیے یہ واضح کرتی ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کی قدرت اور حکمت ہے، جسے سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم نجات کی طرف آئیں، تب ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. اور میں اسے یہاں سے پڑھوں گا آپ کی اجازت لے کر. اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آپ پہلے کرنتھیوں اور اس کے پہلے باب 18 آیت سے پڑھیں. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. جیسے کہ بھائی فرماتے ہیں کہ یہ جاہلانہ ہے، بے وقوفی ہے، غلط ہے، حماقت ہے. خدا کا کلام بالکل پہلے سے ہمیں اس کی آگاہی دیتی ہے کہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے، جن لوگوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، روح خدا سے وہ ملے نہیں ہیں، ان کے لیے بے وقوفی ہے، حماقت ہے، غلط ہے. مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کے عقل کو رد کروں گا. کہاں ہے حکیم، کہاں ہے فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ جو بحث کرتے ہیں، جو لوگ بحث کرتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ یہ ہم پڑھتے ہیں پولس رسول کا خط پہلے کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور میں 20 آیت سے پڑھتا ہوں. کہاں ہے، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی جسے لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، حماقت سمجھتے ہیں، اس کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. میرے عزیز بھائی محمد ندیم، اسلامی تعلیمات اور اسلامی الہیات کے مطابق تورات شریف، انبیاء، صحائف، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، کتب ہوں یا صحائف ہوں، مزامیر جسے زبور شریف بھی کہتے ہیں، اناجیل، ان سب کو خدا کے کلام مانتے ہیں. مگر بحث یہ کرتے ہیں کہ یہ تغیر یافتہ ہے. اگر ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں، اور اگر آپ کہیں کہ یہ تغیر یافتہ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خدا کا کلام ہے. اسی طرح آپ یہ بھی جان لیں کہ خدا کا کلام کسی کے بس میں نہیں اس کو تغیر دینے کا. زبور 12 میں پڑھتے ہیں کہ یہ قال زمین میں 7 مرتبہ مصفہ ہوئی ہے اور خداوند خود اس کی نگہبانی فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں دے کر، چھپا کر نہیں، ہمارے ہاتھوں میں دے کر، کیونکہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے دی گئی ہے. تو اگر
خدا کا کلام لا تغیر ہے، کیونکہ خدا لا تغیر ہے، اس کا کلام لا تغیر ہے، اور انسان کی بس کی بات نہیں، قدرت میں نہیں کہ اسے تغیر دے سکے، اور خدا اسے ہمارے ہاتھوں میں دے کر اس کی محافظت فرماتا ہے تاکہ یہ ہماری رہنما ہو۔ تو اس کے بعد جو بھی کتابیں آتی ہیں وہ کلام خدا نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اول اور میں آخر، میں ابتدا اور میں انتہا، میں الف اور میں یا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی واضح کیا کہ میرے بعد جو بھی آ کر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، مسیح کہتا ہے، ان کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ میں اول و آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں الف اور یا ہوں۔ تو چاہے آپ میرے عزیز بھائی محمد ندیم ہمیں بے وقوف کہیں، جاہل کہیں، احمق کہیں، کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے مسیح کو، میرے مولا کو، میرے خداوند کو بھی کہا کہ وہ دیو زدہ ہے، ان میں جنات ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی ٹھوکر کھائے، صلیب پر مصلوب ہوئے، اور خار کانٹوں کے تاج پہنے، انہیں شلاق یا کوڑے مارے گئے، ان کے منہ پر تھوکا گیا، اور مگر اس نے صلیب پر جان دیتے ہوئے اس نے کہا، اے باپ ان کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے دانیال کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں، میں دانیال کی کتاب میں جاتا ہوں، دانیال کی کتاب میں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب دانیال نبوت فرماتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں، دوبارہ آنے کے بارے میں، میرے دیکھتے ہوئے، اور یہ میں 7 باب سے پڑھتا ہوں، دانیال کی کتاب اس کے 7 باب سے پڑھتا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ اس وقت فون کال نہ کریں، میں ذرا یہ بند کروں، کیونکہ یہاں پر ان کے میں بھول گیا تھا کہ اس کمپیوٹر سے آپ کے فون دکھائی دیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ مہربانی کر کے ابھی آپ فون نہ کریں تو اچھی بات ہے، تاکہ میں اس گفتگو کو آگے لے جا سکوں۔ برائے مہربانی آپ فون کال نہ کریں اس وقت، میں آپ سے خواہش کرتا ہوں اس وقت فون کال نہ کریں، بعد میں آپ کا فون کال لے لیتا ہوں، کیونکہ لازمی ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ برائے مہربانی آپ فون کال نہ کریں۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، اور قدیم الایام خدا کا نام ہے، خود خدا کا نام ہے، بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز سے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا، اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند، یعنی ابن آدم کی مانند، آدم زاد ابن آدم کی مانند، متوجہ رہیں، پسر انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ اس کے پہلے حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان کو شکست ہوگی، اس کے دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں
یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، جب وہ بادلوں میں آئیں گے اور فرشتے اور انسان سب گھٹنے ٹیکیں گے اور اس کی خدمت کریں گے، اور وہ سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی ہے۔ کسی انسان کی سلطنت ابدی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے اگر یہ ابن آدم جس کے بارے میں دانیال کہتے ہیں خود خدا نہ ہو۔ تو مسیح جو ہے تثلیث مقدس کا دوسرا شخصیت، جس میں انسانی پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے، جیسے کہ ہم کلام مقدس یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خود خدا تھا، یا خدا خود وہ کلام تھا، جیسے کہ ہم یونانی میں پڑھتے ہیں کائے تھیوس ان ہا لاگوس، اور خدا خود وہ کلام تھا۔ اور اردو میں، انگریزی میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ 6 سے 9 آیت تک پڑھیں، یہ یوحنا کی گواہی ہے، اور وہ پھر وہی کلام دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، جیسے کہ ہم نے 3 آیت میں پڑھا، اور 4 اور دنیا نے اسے پہچانا نہیں، جیسے کہ میں نے اسے پہچانا نہیں تھا ایک مسلمان کی حیثیت سے، میں اسے صرف ایک نبی مانتا تھا۔ وہ صرف ایک نبی نہ، وہ نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہ خود حقیقی نبی خود خداوند ہے۔ وہ اپنے گھر آیا، یہ وعدے کے مطابق گھر سے مراد ہے کہ خدا نے ابراہیم کو وعدہ دیا کہ نجات بشر اس کے گھرانے سے آئیں گے۔ وہ اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، جن کے پاس تورات اور مزامیر اور کتب انبیاء اور صحائف انبیاء تھے، انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن جتنوں نے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہیں، چاہے وہ شنٹوازم کے ماننے والے ہیں، ان سب کو انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار دیا۔ یہاں پر حق ذکر ہے، اصل لفظ اختیار ہے، اگزوسیا جسے یونانی میں کہتے ہیں، حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر 14 آیت، اور کلام مجسم ہوا، جیسے کہ یونانی میں ہم پڑھتے ہیں کائے ہولاگاس زارگز ایگینٹا۔ ابتدا میں کیا ہے؟ ان ارخے ان ہولاگاس، ابتدا میں کلام تھا، کائے ہولاگاس ان پراستانتھیون، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، کائے تھیوس، اور وہ خدا خود، کائے تھیوس اور خدا، کائے تھیوس ان ہولاگاس، اور خدا خود وہ کلام تھا، اور وہ کلام مجسم ہوا، وہی کلام جو خدا کے ساتھ، جو خود خدا تھے، وہ مجسم ہوا، کائے ہولاگاس زارگز ایگینٹا، جس میں انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے۔ یہ ہے ہمارا خدا، اسی وجہ سے یہ ما فوق حکمت بشری ہے۔ میرے عزیز بھائی، میری آپ سے دعوت ہے، میں خواہش کرتا ہوں محمد ندیم بھائی، کیا آپ کتاب مقدس کو ایک بار پڑھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ ابن آدم، وہی ابن آدم جسے دانیال نے کہا کہ وہ بادلوں کے ساتھ آئیں گے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ آئیں گے بادلوں کے ساتھ، اور دست راست حضرت اعلیٰ میں کے ساتھ بیٹھیں گے،
میں بیٹھیں گے اور پھر مکاشفہ عارف میں ہم اسے اور واضح طور پر پڑھتے ہیں. وہ دیکھو وہی کلام، خدا کا کلام، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا، یعنی جنہوں نے اس سے انکار کیا تھا، اسے مصلوب کیا تھا. میں نے مسیح کو مصلوب کیا کیونکہ میرے گناہوں کی وجہ سے وہ مصلوب ہوئے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ مصلوب ہوئے. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے، تسی پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، ہزارہ ہو، پشتون ہو، براہوی ہو، مری ہو، واخی ہو، آپ کہیں کے بھی ہوں، سب کے سب، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین، کہ ہائے ہائے ہم نے کیوں قبول نہیں کیا. بعض ان میں سے کہیں گے خداوند خدا جو ہے، مسیح کے بارے میں، یہ یسوع کے بارے میں ہے. خداوند خدا جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، جو تھا جو آنے والا ہے. اسی وجہ سے یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب اس کے 58 آیت میں ہم یسوع مسیح کے تعلیم میں سے پاتے ہیں کہ اس نے ملاؤں کو، مذہبیوں کو، دین پرستوں کو یہ بتایا کہ ابراہیم کے ہونے سے پہلے، ابراہیم کی پیدائش سے پہلے میں ہوں. اس نے یہ نہیں کہا میں تھا، اس نے کہا میں ہوں، کیونکہ یہ اس کا نام ہے حیہ. وہی حیہ جسے ہم اس کا ترجمہ زندگی بھی کر سکتے ہیں، حیات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی سے سرچشمہ حیات ہمارے لیے ہے. خداوند خدا جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. الفا اور اومیگا ہوں، میں الف اور میں یا ہوں. آپ اردو کے کسی بھی کتاب سے، کتاب مقدس ہو، چاہے افسانوی کتاب ہو، اخبار ہو، اخبار جنگ ہو، اخبار مساوات ہو، راولپنڈی سے چھپی ہو، کوئٹے سے چھپی ہو، کہیں سے دلی سے چھپے ہو، کوئی بھی زبان میں آپ الف اور یا کو اس سے چھین لے تو وہ کتاب بے مقصد و بے معنی بنتے ہیں. 1-2 حرف الف اور یا. مگر جب یسوع مسیح کہتے ہیں میں الف اور یا، الفا اور اومیگا ہوں، وہ کہتے ہیں الف سے لے کر یا تک میں ہوں. یعنی مسیح کے علاوہ کسی چیز کی مفہوم ہی نہیں ہے. یہ ہے میرے عزیز بھائی. خداوند آپ کو برکت دے. میں ایک فون کال لیتا ہوں، اس کے بعد آج ہم کلپ دیکھیں گے. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ مہربانی سے بات کریں، وقت بہت کم ہے. ہیلو ہاں جی بہن. جی سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کینٹ سے بات کر رہی ہوں. اب میں نے ہاں جی ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کریے، وائش مجھے خدا بیٹا دی. میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے مگر میں دعا کروں گا. اے خداوند میں اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو نعمت فرزند عطا فرما. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے بدن کو چھو اور ان کو برکت دے. تیرے دست شفقت اور سائے رحمت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداوند آپ کو برکت دے. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کو پڑھیں، اس کتاب مقدس کو پڑھیں، اسی کتاب کو جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تغیر یافتہ ہے. خدا کے کلام کو کوئی تغیر نہیں دے سکتا. خدا لا تغیر کا کلام بھی لا تغیر ہے. لا تغیر ہے. کسی انسان میں یہ جرت نہیں، قدرت نہیں کہ اسے تغیر دے سکے. ہیلو 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 سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی پاسٹر جی میں ٹھیک ہوں. ہاں جی بہن بات کریں، وقت جی کم ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے. ہاں جی بہن. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، میرا نام عابدہ نادر ہے. ہاں جی تو بہن آپ عابدہ. میرے لیے دعا کریں. میرے جسم پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور سر میں بہت بوجھ ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی. ضرور آپ میں دعا دعا کریں کروں گا پلیز. عابدہ بہن. خدا بندہ، اے میرے
خداوند، اے میرے مالک، اے میرے تسلی دہندہ، اے شفا دہندہ خداوند یسوع مسیح، میں دعا کرتا ہوں اپنی بہن عابدہ کے لیے اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو ان کے بدن کو چھو، ان کے جسم کو چھو، ان سے لمس فرما اے خداوند، اور ان کو شفا دے اے خداوند۔ جو دوائیں وہ استعمال کرتی ہیں وہ بھی ان کے باعث برکت ہو ان کے لیے، اور وہ بھی باعث شفا ہو خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرے دست شفقت بہن پر ہو، سایہ رحمت بہن پر ہو، اور خداوند تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ بہن فون کرنے کا، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، ہیلو، ہاں جی بہن، ہاں جی، سلام پاسٹر جی، سلام بہن کیسے جی، ہیں کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے۔ بات کریں بہن، وقت کم ہے۔ ہے؟ جی شکر ہے خداوند کا پاسٹر جی۔ ہاں جی، بات کریں۔ نہیں تھی اپنے بھائی کے لیے، ہاں جی میں نے بھائی کے لیے دعا کروانی تھی کہ دعا کریں کہ خداوند اس کے لیے روزگار کے دروازے کھولے، ان کا نام اس کیا ہے کے بہن؟ لیے اچھی جاب مہیا کر۔ نائلہ شکیل بات کر رہی ہوں۔ بہن نائلہ، آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ بنیامین ساگر۔ اے خداوند، میں بنیامین کے لیے، اپنے بھائی بنیامین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول خداوند، روزی روزگار کے دروازے کھول، اور ان کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما۔ بہن کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کو برکت دے، گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو 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 بھائی، ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔ آپ کا فون کٹ گیا، آپ کا فون کٹ گیا، ویڈیو کال کٹ گیا، اور آپ بعد میں ابھی آپ کلپ دیکھیں۔ میں آپ سب سے خواہش کرتا ہوں 1 منٹ فون نہ کریں، اس کلپ کے دوران آپ خدا کے کلام کو سنیں۔ صرف 17 منٹ کا کلپ ہے، پہلا حصہ ہے۔ آپ اس کلپ کو دیکھیں۔ چلیے میں لے لیتا ہوں، بھائی نے پھر اصرار کی۔ ہیلو بھائی، ہیلو، ہاں جی، السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ خداوند دا شکر ہے۔ کل تانوں میسج کیتا ہی، میرا نا کیسر بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ خداوند کے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں، ہم ان سے ملیں گے ایک دن، ان سے ملیں گے، اور غم نہ کریں۔ میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں میرے عزیز بھائی۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کی تسلی آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو تسلی دے۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ انہوں نے اس دنیا میں ایک فرزند کھویا، مگر تو نے آسمان میں اے خداوند ایک فرزند پایا۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کی تسلی کے لیے، تو ان کو تسلی دے، ان کے دلوں پر مرہم لگائے خداوند، ان کو چھو، اور خداوند ان کو برکت دے۔ اس گھرانے پر تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ہو، تیرا فضل اور تیری تسلی ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ بھائی بہت افسوس ہوا سن کر، اور میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے کہ خداوند کی تسلی آپ پر ہو۔ جی تے اور نا تسی ایک مزدور منڈے لیے نہیں دعا کرائی میں؟ ہاں جی، اودی اکھ دا آپریشن سی، ہاں جی، تے اور اکھ دا آپریشن جڑا نا ایک کامیاب ہو گیا تے دوسرا دا پھر ہونا ہے، تے اودے والد نے مینوں کہا سی کہ او دوبارہ پھر ایسا جانا ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس بندے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خداوند، جن کی آنکھ کا آپریشن کامیاب ہوا ہے، تو دوسرے آنکھ کے لیے میں دعا کرتا ہوں جن کا آپریشن ہونا ہے خداوند، تو ان کو برکت دے، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ آپ یہ پروگرام، یہ جو کلپ لگا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، آپ کی تسلی ہوگی اس میں، کیونکہ بہت زبردست خداوند کا کلام ہے آپ کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی، شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی خداوند کا شکر ہے، بھائی دلاور بول رہے ہیں جناب۔ ہاں جی بھائی دلاور، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ بات کریں کیونکہ وقت کم ہے، میں نے کلپ رکھنا ہے۔ بس خیریت تھی، کچھ سی میں سلام کرنی سی، میں پاس بہت شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کو میں تشویق کرتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ کلپ ضرور دیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی، شکریہ فون کرنے کا، شکریہ فون کرنے کا۔ میرے عزیز بھائی اور بہن،
आप हेलो 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 हेलो, आप बाद में हेलो। हाँ हाँ जी बहन, बात करें, वक्त कम है। हेलो, सलाम पर साहब जी। सलाम सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्र है खुदावंदा, आप सुनाएं ठीक बस है? खुदा की मेहरबानी है। मैं क्लिप रखने वाला हूँ, आप बात करें, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? हाँ जी, पर साहब जी खुदा ने बेटे को बेटी दी है। हालेलुया हालेलुया, खुदावन ने सुन ली दुआ, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया, बहुत हाँ जी, शुक्रिया। दुआ भी करना बेटी के लिए भी। ज़रूर ज़रूर, मैं दुआ करूँगा उनके लिए। हाँ और जी। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस बच्ची के लिए जो तूने इस अपने दुनिया में लाया है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि उनको उम्र दराज, उम्र नेक मिले, और खुदावन उनको बरकत दे, उनकी माँ को बरकत दे, खुदावन उनके वालिद को बरकत दे, और बहन को बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। आप मेहरबानी करके फ़ोन ना करें और बाद में आप फ़ोन करें। आइए हम ये क्लिप देखेंगे आज का। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हाँ जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं आयन जद्दी में हूँ, या फिर इनगैदी। यहाँ के लोग इसे इनगैदी कहते हैं। किताब मुक़द्दस फ़ारसी, अरबी और उर्दू में हम इसे आयन जद्दी भी पढ़ते हैं। कोई फ़र्क नहीं, आप किसी भी तरह इसका तलफ़ुज़ करें। जैसे कि बहुत से लोग अपने अपने ज़बानों में, बहुत से ममालिक और असामी को मुख्तलिफ तलफ़ुज़ करते हैं, वैसे ही उर्दू में इसे हम किताब मुक़द्दस में आयन जद्दी पढ़ते हैं। एनगैदी या आयन जद्दी, कोई बात नहीं, आपका तलफ़ुज़ कैसे है। और जब हम यहाँ आते हैं तो गेट पर हम पढ़ते हैं वादी दाऊद। ये वादी दाऊद के नाम से भी जाना जाता है। तो आयन जद्दी, एनगैदी या वादी दाऊद। वाह, मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। दाऊद का तजुर्बा वादी साए मौत में और अपने दुश्मनों से इन मगारात में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर छुपने से बखूब वाकिफ़ थे, और साल उनकी जान पर पड़ी थी। दर हकीकत यगाना कस जो उनसे मिलने आते थे उनके दोस्त थे, वो यूनातान थे जो कि सॉल के बेटे थे, और वो उनके रफ़ीक थे और मददगार थे। वो यहाँ उनसे मिलने आते थे, और यूनातान को ये मालूम था कि खुदा दाऊद के साथ है, न कि उनके वालिद शौल के साथ, क्योंकि खुदावन ने अपने हिकमत के वसीले से ये यूनातान पर ज़ाहिर की थी। और इसी तरह दाऊद और यूनातान की दोस्ती जो है वो बहुत ही मिसाली है। इसी तरह हम मसीही की हैसियत से इस दोस्ती को अपनी ज़िंदगी में लेकर किताब मुक़द्दस में से सीख सकते हैं कि कैसे हम एक वफ़ादार दोस्त हों, हम खुदा से वफ़ादारी और मसीहियों से हम बस्तगी रख सकें। मुझे याद है जब अब्दुर्रहमान अफ़गानिस्तान में गिरफ़्तार हुए तो उन दिनों में मुझ पर बहुत ही एक बड़ी बार थी, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि उनको
نجات ملے، ان کے اپنے گھر والوں نے انہیں حکومت کے تسلیم کیا کہ انہیں پھانسی پر چڑھایا جائے، مگر خداوند ان کے ساتھ تھے اور مسیحیوں نے بہت کوششیں کی تاکہ انہیں رہائی ملے۔ یہی تو ہے، جب خداوند کی بلاہٹ آتی ہے، جب خداوند ہمارے دلوں کو چھوتا ہے تو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت لازمی ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو یہ شیطان کو بھاتا نہیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اڑنگی دے اور ہمیں ناکامی کی طرف لے جائے، مگر ہمارا ایمان خداوند پر محکم ہونی چاہیے۔ شال بادشاہ کو بھی خداوند نے انتخاب کیا، اسے مسح کیا تاکہ وہ بادشاہ بنے اسرائیل پر، مگر چلتے چلتے سال کے دل میں بخالت، نفرت اور کرسی پرستی آنا شروع ہوئے۔ جی ہاں، شال خود پرست ہوئے، کرسی پرست ہوئے، اور وہ خداوند سے دور ہوتے گئے۔ وہ مشہور ہوئے اور اس مشہوری نے اسے اندھا بنا دیا۔ اور ایک مسیحی کی حیثیت سے ہمیں یہ جاننی چاہیے، اپنے حدود کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، خداوند کی رضا ہماری زندگی میں کیا ہے، ورنہ ہم بھی سال کی طرح خود پرست اور انا پرست ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کلام میں رہنی چاہیے۔ سال یہ سمجھتے تھے کہ اب بھی خداوند ان کے ساتھ ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے داؤد کو انتخاب کیا تھا کہ وہ بادشاہ بنے۔ سال کو یہ برا نہیں لگنا چاہیے تھا، بلکہ ایک مرد عاقل ہونے کی حیثیت سے انہیں خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی سے پوری کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ خداوند نے انہیں بادشاہ بنایا، بلکہ وہ اسرائیل کے سب سے پہلے بادشاہ تھے۔ اسی وجہ سے پولس رسول اپنے خط فلپیوں کے نام میں یہ لکھتے ہیں کہ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی ہوں، اسی قبیلے سے جس قبیلے سے شال بادشاہ تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنی بھی چیزیں جن پر افتخار کرنی چاہیے میں ان سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، بلکہ گوبر کی مانند میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، کیونکہ بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے ان چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، تاکہ خداوند کو میری زندگی سے جلال ملے۔ اور اس زمانے میں ہر کسی شخص کو رومی شہریت نہیں ملتی، اور پولس رسول کہتے ہیں کہ میں تو ایک رومی شہری بھی ہوں۔ اور اگر ہم کتاب مقدس اعمال رسولوں کو پڑھیں تو اس میں یہ واضح ہے کہ پولس رسول ایک رومی شہری بھی تھے، اور رومی سرکار ہر کسی کو یہ شہریت نہیں دیتی تھی کہ وہ رومی شہری بنے، بلکہ ان لوگوں کو جو دماغ کے بڑے تھے، جو سوچ کے بڑے تھے، جن سے وہ کام لے سکتے تھے۔ اور میں ان سب چیزوں کو پولس کہتے ہیں گوبر مانتا ہوں،
اور یہ دیکھیں پتھر وہاں پر گر رہے ہیں. ابھی میں یہاں پر ہوں تو پتھر گر رہے ہیں کیونکہ یہ پہاڑ ہیں. جیسے کہ کلام میں پڑھتے ہیں کہ وادی سایہ موت. ہاں جی، وادی سایہ موت. اسی وجہ سے داؤد کا تجربہ ان کے لکھنے سے واضح ہے. جب خداوند روح نے ان کے وسیلے سے مزامیر لکھے وادی سایہ موت کے بارے میں. آج کل تو یہ ایک نیشنل پارک ہے، یہاں پر حفاظت کے لیے بہت سی اچھی چیزیں ہیں، مگر داؤد جو ہے وہ یہاں پر چھپتے تھے اپنے دشمن کے ڈر سے، بلکہ سال کے ڈر سے. ان مقالات میں جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک غار سے دوسری غار اور اس غار سے اگلے غار کو وہ چھپتے تھے اپنی جان کو سلامت رکھنے کے لیے. وہ یہاں پر چھپتے تھے. ان مغارات کو آپ دیکھیں، یہیں پر داؤد نبی رہتے تھے. ان خطرات کے باوجود داؤد کا ایمان خداوند یہوہ پر بہت محکم تھا. کتاب مقدس پہلے ساموئیل اور اس کے 23 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی قائلہ سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں. تب داؤد نے خداوند سے پوچھا، کیا میں جاؤں اور فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا فلسطیوں کو مار اور قائلے کے لوگوں کو بچا اور انہیں آزاد کر. داؤد ایک انصاف پسند شخص تھے. ان کے دل میں لوگوں کے لیے ایک رحمت تھی. اسی وجہ سے جب ان کو خبر ملی کہ فلسطینیوں نے قائلے کے لوگوں کی لوٹ مار شروع کی ہے، مظالم ڈھانے شروع کیے ہیں، تو داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں جا کر قائلے کے لوگوں کو فلسطینیوں سے بچاؤں؟ تو خداوند نے واضح طور پر کہا، ہاں تو جا اور ان کو بچا اور ان کو ان مظالم سے بچا لے. اور داؤد کے لوگوں نے داؤد سے کہا کہ دیکھ بھائی، ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم قائلے کو جا کر فلسطینیوں کے لشکر کا سامنا کریں؟ تو یہ تو بہت ڈراؤنی بات ہے. دیکھ، ہم تو یہیں پر ڈر کے مارے چھپ رہے ہیں اپنے ہی دشمنوں سے. ہمارے ہی اپنے ہی لوگ ہم سے دشمنی لے رہے ہیں. سال ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہم جائیں فلسطینیوں کے لشکر سے لڑیں اور قائلے کو آزاد کریں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ داؤد کے اپنے دوست تھے، اپنے جنگی یار تھے، تو ان کی بھی سننی پڑتی تھی. مگر ہم پڑھتے ہیں تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا. خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ قائلے کو جا، کیونکہ میں فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تجھے کامیابی دوں گا. مگر خداوند نے داؤد کے لیے یہ واضح کیا کہ میں تیرا خداوند ہوں، میں نے تجھے حکم دیا ہے، سو میں تیرے ساتھ ہوں. صرف میری سننا ہے. سو داؤد اور اس کے لوگ قائلے کو گئے اور فلسطینیوں سے لڑے اور ان کے مواشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا. یوں داؤد نے قائلیوں کو بچا لیا. خداوند ان قتال کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں. اکثر میرے مسلمان بہن بھائی بھی یہ ٹیلی فون کر کے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے کتاب مقدس میں بھی یہ ہے کہ داؤد نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. بھائی داؤد نے کبھی ایسا نہیں کیا جب تک اس نے مظالم نہیں دیکھے. فلسطی جو ہے وہ قائلوں کے لوگوں کی لوٹ مار کرتے تھے اور ان کی اذیت و آزاری کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، ان کے مواشی کو وہ چوری کرتے تھے. تو یہ ظلم کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے داؤد سے کہا کہ جا قائلے کے لوگوں کو بچا. دیکھیے زور پر زور ہے.
بالکل اس بوڑھے شخص کی مانند جس کی ایک پرچون کی دکان تھی اور ایک بدماش ہر روز اسے ستانے آتا اور کہتا یہ سگریٹ مجھے دے ورنہ. تو ایک دن اس پرچون والے کے ہٹے کٹے بیٹے نے دکان سنبھالا تو وہ بدماش آیا اور دیکھا اس سے بھی ہٹا کٹا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے پھر وہی دھمکی دی کہ مجھے یہ سگریٹ دے لڑکے ورنہ. اور اس لڑکے نے کہا اگر نہ دوں تو کیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ اگر نہیں دیتے تو میں اپنی راہ لے کر چلا جاتا ہوں. تو یہ زور پر زور ہے. تو قبیلے کے لوگوں پر مظالم تھے، اس وجہ سے خداوند نے داؤد کو فرمایا کہ جا قبیلے کے لوگوں کو بچا، کیونکہ فلسطی ان پر ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، بچوں کو عورتوں کو ستا رہے ہیں. داؤد ہمیشہ خدا کی سنتے، اسی وجہ سے داؤد کو مرد خدا یا خدا کے دل کا بندہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے دل کا بندہ ہے. داؤد خدا کے دل کا بندہ صحیح، مگر داؤد بھی ہماری طرح وہ گنہگار تھے. ہم سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور داؤد نے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے. مگر گناہ کرنے کے بعد داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منہ کے بل گرے اور خداوند کے حضور اس نے نالہ و زاری کی. اور اس بارے میں ہم ایک زبور بھی پڑھتے ہیں، اور وہ زبور ہے زبور 51، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد اپنے گناہوں کا اقرار کر کے وہ روتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو معاف کرے. تو داؤد بھی گناہگار، ہم بھی گناہگار. جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو خداوند ہمیں بخشتا ہے. داؤد نے اوریا کی بیوی کے ساتھ زنا کی اور اوریا کو قتل کیا، اور یہ بہت بڑی گناہ تھی. خداوند کر سکتا تھا کہ داؤد کو مار ڈالے، مگر داؤد پر خدا نے رحم کی. شال اور داؤد میں یہ فرق ہے کہ شال اپنے گناہوں سے پچھتاتے نہیں تھے، مگر داؤد کو پچھتاوا یوں آیا کہ وہ 3 دن تک وہ اپنے منہ کے بل گرے اور گڑ گڑائے اور روتے رہے اور خداوند سے انہوں نے معافی مانگی. آمین آمین اور آمین. اور خداوند آپ سب کو برکت دے. اس کا دوسرا حصہ اگلے ہفتے ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہم داؤد ہی کی زندگی کے بارے میں جب وہ بوڑھے تھے 2 اور کلپ آپ کو دکھائیں گے آنے والے ہفتوں میں، اس سے پہلے کہ اگر خدا کی یہ خواست ہوئی کہ میں دوبارہ اگلے مہینے اسرائیل جا سکوں اور وہاں پر اور آپ کے لیے خدا کے مقدس کلام میں سے آن لوکیشن انہی جگہوں میں جہاں پر یہ سب واقع ہوئے آپ کے لیے پھر ریکارڈ کر کے تدریسی مواد وہاں سے آپ کے لیے لے آ سکوں، تاکہ آپ خدا کے کلام سے برکت پائیں. اور میں شکر گزار ہوں ان سب چیزوں کا. خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے نور ہے. اسی وجہ سے ہمیں خدا کے کلام پر توجہ دینی چاہیے. ہیلو سلام بھائی صاحب. سلام بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے. ٹھیک ہو جناب؟ خدا کا شکر ہے. بات کریں بھائی، وقت بہت کم ہے. کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اچھا سر، پادری صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ میرے بچے سارے مشکلات پھنسے نے، سود تے قرض دی لعنت وچ پھنسے نے، مہربانی کر کے دعا کرو. ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں بہت تکلیف ہے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند، میں بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے فرزندوں کو تیرے حضور لاتا ہوں. جو بھی مشکلات ہیں خداوند تو ان کی مشکل کشائی فرما. خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند
تو ان کے ساتھ رہے، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، شکریہ فون کرنے کا۔ بہن یا بھائی آپ نے فون کیا تھا، آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، جی ڈاکٹر صاحب جی۔ ہاں جی بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی میں رحیلہ بات کر ہاں جی رہی ہوں بہن فیصلہ رحیلہ، آباد سے۔ خداوند آپ آپ کو کو پتہ ہے؟ برکت دے میری بہن، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہاں جی بات کریں جی بہن۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آج بہت ہی اچھا کلام تھا خدا کہ کا شکر ہے۔ ہر روز، ہر بدھ، ہر ہفتے ہم کال کرتے ہیں اپنی شفا کے لیے، اپنے آپ کے لیے، خدا کا شکر، لیکن آج کا کلام کے وسیلہ سے بہت ہی برکت ملی ہے ہم خدا سب کا کو۔ شکر ہے بہن، خدا آج کا کا شکر۔ کلام بھی بہت اچھا تھا، ہاللویا تو ہاللویا۔ بہت شکر گزاری ہے پاس صاحب کہ آپ اتنا اچھا میسج لے کے آتے ہو، صاف لفظوں میں سب خدا ہمیں کا فضل ہے، سکھاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں سب خدا کا کلام کو۔ فضل ہے بہن، خدا کا فضل ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تو میں اس بھائی کے لیے بھی خداوند سے تسلی مانگتی ہوں جن کا ضرور بیٹا خداوند میں سو گیا۔ وہ خداون تو کے ساتھ ہے، وہ صرف سویا ہوا ہے، اور ہم ایک دن اس سے ملیں گے کیونکہ وہ مسیحی تھے۔ خداون کا جی شکر گزار ہوں میں۔ جی خداوند اس بیٹے کے ماں باپ کو، اس جی کے بہن بھائیوں کو، سب عزیز اقارب کو تسلی عطا آمین کرے آمین جو خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین 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 آمین۔ جی پاپا میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا بھی ڈپریشن کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہاں جی دماغ کا، ضرور، میں دعا تو کروں گا آپ خداوند کے لیے۔ مجھے بھی شفا دے، اور بیٹے رامش کے لیے ہاں آج اپلائی کر کے آیا ہے وہ پھر دوبارہ سے پولیس میں، جی ضرور میں دعا کروں تو گا۔ خداوند اس کے لیے بھی خداوند اپنے آسمان کو کھولے اور ضرور جلد بیٹے کو آواز آئے ضرور ضرور میں دعا اچھی کروں جاب گا۔ کے لیے، تو ضرور اے خداوند خداون کے میں حضور یہ سب ضرور کچھ رکھتے ہیں۔ اے خداون میں اپنی بہن کو، راہیلہ کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداون تو ان کو برکت دے اور ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ ان کے فرزند کے لیے میں دعا کرتا ہوں، رامش کے لیے خداون تو ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول، ان کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما۔ تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان سب پر ہو، ان سب عزیزوں پر ہو۔ خداون یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین۔ شکریہ بہن، خداون آپ کو برکت دے، خداون آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ بات کریں۔ ہیلو، ہلو ہاں جی بہن۔ السلام علیکم۔ السلام بہن، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ سمینہ نام ہے، میں ہاں بہن کراچی سے سمینہ، بات کر رہی خداون ہوں۔ آپ کو برکت دے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ افغانستان سے آپ کو کال کرتے ہیں۔ اچھا پہلے آپ نے پوری میری بات سننی ہے، ہاں جی پھر بہن، دعا کرنی ہے۔ ہاں جی بہن۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے ہسبینڈ کسٹڈی میں ہے، ہاں جی جو ناجائز کیس میں پھنسے ہوئے ہاں تھے، جی بہن۔ تو صبح 19 تاریخ ہے تو ان کی بیل کا دن ہے وہ۔ ہاں جی میں ضرور دعا تو کروں گا ان یہ کے لیے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ کنفرمیشن تو ہو گئی ہوئی ہے کہ بیل ہو جانی ہے، لیکن پچھلے 9 تاریخ کو بھی یہی تھا کہ مطلب ہوئی نہیں تھی، ہاں جی تو اب صبح کا ہمارے لیے بہت خاص دن ہے، تو میں آپ ضرور نے اس دعا چیز کروں، کو خداون خاص طور پر مہربان ہے، دعا میں، خداون کل مہربان کا ہے، دن اور پرسوں کا دن، خداون مہربان ہے۔ خداون میں اپنی بہن کو تیرے تو حضور یہ لاتا ہوں، آپ ان نے کے خاص طور پہ دعا ان اس کے چیز کے لیے ان کے کرنی شوہر، ہے کہ وہ ضرور ضرور بہن۔ اے خداون میں بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں، سب سے پہلے تیری تسلی بہن کے لیے چاہتا ہوں، اور خداون میں ان کے شوہر کے لیے خصوصاً دعا کرتا ہوں۔ خداون تیری تسلی ان کے ساتھ ہو، تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو، جو تو چاہتا ہے خداون۔ میں چاہتا ہوں خداون، میں دعا کرتا ہوں خداون، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، زاری کرتا ہوں خداون کہ تو ان کے ساتھ ہے، ان کو خلاصی دے ان سب چیزوں سے۔ خداون میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مشکل کشائی کر، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، اور تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ خداون یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداون آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، پاسٹر جی آپ میری چھوٹی سسٹر نہ گل کرے ہاں جی بہن، ہاں جی بھائی۔ ہیلو ہیلو السلام جی۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی بہن بات کریں، آپ کا نام کیا ہے؟
नौरीन जी हाँ जी बहन लोरीन, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन आपकी? मैं पास्टर जी अपने बेटे विशाल के लिए दुआ करानी है कि वो स्कूल नहीं ध्यान से पढ़ता। मैं ज़रूर विशाल के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, मैं विशाल को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। तू इस बच्चे को खुदावन अपने हाथों में रख खुदावन, उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा, उम्र नेक अता फरमा, मुताबियत अता फरमा उनके दिल में माँ बाप के लिए, पढ़ने के लिए, खुदावन के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, इस सारे घराने को तेरे तस्लीम करता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। हेलो पास्टर साहब सलाम। सलाम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खुदावन आपको बरकत दे। कैसे हैं आप? ठीक है, का बड़ा शुक्र है। हालेलुया और हालेलुया। पास्टर साहब मेरे 2 बेटे गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी 20 साल हो गए, 20 साल। हाँ जी अभी हम लोग किराए पे हैं। हाँ जी, कोई जरा दुआ करे उनको, अकल आए। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन मेहरबान है। खुदावन मैं भाई के फ़र्जन के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उनके साथ रहे। सबसे पहले कि वो ठीक हों और सेहतमंद हों और सलामत हों, और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि वो अपने माँ बाप से दोबारा राबिते में रहें। खुदावन तू उनके दिल को छू, उनके दिमाग को छू है खुदावन, उनको खुदावन उनकी मुश्किल कुशाई कर। खुदावन मैं दुआ करता हूँ सारे घराने के लिए, खुदावन तू उनको बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया खुदावन, आपको बरकत दे खुदावन, आपको बरकत दे। थैंक यू। हाँ जी, खुदा हाफिज़। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो खुदावन आपको बरकत दे। आप खुदावन आपसे मोहब्बत रखता है। मेरी ये दुआ है कि खुदावन आप सबको बरकत दे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है तो खुदावन आपकी मुश्किल कुशाई फरमाए। अगर आपने अभी तक खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, जैसे कि मेरे भाई, मेरे अजीज़ भाई मोहम्मद ने जो यहाँ पर हमारे लिए पैगाम रखा था, मैं उनके लिए दुआ करता रहूँगा, और आप भी उनके लिए दुआ करें मोहम्मद नदीम साहब के लिए कि खुदावन उनकी आँखों को खोले। और पैतरस नदीम साहब भी यहाँ पर सलामती चाहते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। और इम्तियाज़ रज़ा भी, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आप सबके साथ रहे। मैं आपका फ़ोन अभी ले लूँगा। खुदावन की सलामती आप पर हो। अगले हफ्ते का प्रोग्राम ज़रूर देखें। शुक्रिया।